رہے وہ اپنی تباہی اور اپنی نالائکی، اپنی نااہلی، اپنی لوٹ مار کے سوالات کن سے کر رہے ہیں؟ 4 ہفتے جن کے پاس حکومت آئی ہے۔ اور آج جو سب سے پہلا موضوع ہے جو پریس کانفرنس کے لیے جو آپ لوگوں کو تکلیف دی، سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ میں نے تصاویر بھی ضرور دکھانی تھیں آپ کو کہ یہ وہ آپ کو یاد ہے ہیلی کاپٹر کیس خیبر پختونخوا کا ایک آنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، مالم جبہ، وہ تمام کیسز پاکستان کی عوام کی یادداشت میں ہیں ابھی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر، وہ شخص جو 1 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا 4 سال، وہ آج اپنے جلسوں کے لیے جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے، جو دوسروں سے 4 ہفتوں کا سوال مانگ رہا ہے، میں اس پر آؤں گی ابھی، لیکن یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں، جس اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جھوٹے الزامات لگائے، میڈیا کی پسلیاں توڑی، سینسرشپ کی، آواز بندی کی، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں ماری، صحافیوں کی بچیوں کے گھروں کے باہر سے ان کو اغوا کیا۔ 4 سال آپ نے میڈیا کی جو معاشی صورتحال تھی اس کے ذریعے عام ٹوسٹنگ کی، اینکرز کے پروگرام بند کیے۔ اس اقتدار میں آپ نے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا۔ آج اگر آپ ان کرسیوں پر مسلط نہیں ہیں تو آپ کس حیثیت سے یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیلی کاپٹر کیس ہے جس کو دبانے کے لیے، جس پہ سوال نہ پوچھنے کے لیے، جس کی انویسٹیگیشن نہ کرانے کے لیے آپ نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا لگایا، نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے۔ اور وہی کیسز جو اپنے حکومت 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ 9 سال احتساب کمیشن کو تالا، 9 سال BRT پشاور جو کہ 120 ارب کے کھڈے ہیں، جو جلتے زیادہ اور چلتی کم ہیں جو بسیں، جو مالم سونامی کے کیسز ہیں، احتساب کمیشن کو وہاں تالا لگا کر اس ہیلی کاپٹر کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس حیثیت سے یہ آپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، یہ جو آج رٹ لگائی ہوئی ہے جھوٹوں نے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول بول کر نہیں تھکتے، عوام جھوٹ سن سن کر تھک چکی ہے۔ یہ خط جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ CTI بوائز ہائی اسکول نے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو 9 مئی سنڈے کو لکھا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جو جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری۔ اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رویہ، جو کہ پریس بائٹیرین چرچ ہے، یہ اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو مسیحی برادری، کرسچن کمیونٹی سیالکوٹ کے اندر، جن کا ایک بہت تاریخی پس منظر ہے سیالکوٹ کے اندر، سیالکوٹ کی ترقی ہو یا پاکستان کی ترقی ہو، اس میں جو سیالکوٹ کے اور پورے پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے ان کا ایک ترقی میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے یہ احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہ ہم آخری رسومات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جگہ لے لیں، اور اس کے اوپر 2 جگہیں جو ہیں
وہ ایک جمنیزیم، سپورٹس جمنیزیم اور ایک اسکول کا احاطہ ان کو کہا کہ اس جگہ کے متبادل آپ یہ لے لیں، کیونکہ رویہ صرف گنڈا گردی کا ہے، کیونکہ رویہ یہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی بدماشی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی گنڈا گردی کرنی ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے بھی وہی رویہ رکھنا ہے، اور وہی رویہ اترنے کے بعد بھی دھمکی دو، گالی دو، انتشار پھیلاؤ، فساد کرو، گنڈا گردی کرو، بدماشی کرو، اور اس رویے کے ذریعے آپ اس میں پہلی بات تو یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں. پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں، یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا، جو کہ 9 مئی کو بتا دیا گیا تھا. بار بار یہ بات ڈی سی کی طرف سے بتائی جا رہی تھی کہ مسیحی برادری اپنے احاطے میں اپنے چرچ کے گراؤنڈ کی سیالکوٹ کی تاریخ میں کبھی بھی چرچ کے گراؤنڈ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. یہ ان کی عبادت گاہ ہے. آپ برائے کرم اپنا جلسے کی جگہ جہاں آپ نے جھوٹ بولنے ہیں، انتشار پھیلانا ہے، گالی دینی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیں. تو یہ بات شروع تب ہوئی، اور اس کے بعد جب نئی بات سنی گئی تو مسیحی برادری نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ مسیحی برادری کا جو رائٹس ہیں، ان کا جو احتجاج ہے، وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر آتی ہے. پھر ڈی سی آفس نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے جلسے کی جگہ تبدیل کر دیں، لیکن کیونکہ رویے کے اندر نیگوسیشن اور ڈائیلاگ نہیں ہے، فاشسٹ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں کو صرف مسلط کرنا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ گالی دے کر، دھمکی دے کر، گنڈا گردی کر کر، بدماشی کر کے آپ اس طرح کے فیصلے. پہلی بات مسیحی برادری اور ان لوگوں اور جھوٹوں کے درمیان یہ بات تھی. جب کل رات کو احتجاج ہوا، وہاں جو چرچ کے ہیڈ ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد جو سی ٹی آئی اسکول کے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور جو کمیونٹی وہاں کی تھی، ان سب نے کل احتجاج شروع کر دیا. آج بھی صبح احتجاج ہوا، اور 12 یہ ریکویسٹ کی گئی، وہاں جا کر گنڈا گردی کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. آپ کو کون آنے سے روک رہا ہے؟ آپ سن لیں کان کھول کر کے میں آ رہا ہوں. کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا. آپ نے اس سے پہلے بھی جلسے کیے ہیں، آپ نے ہر چیز کیا. ہم نہ فاشسٹ ہیں، نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جتنی آپ غلاظت اگلیں گے، جتنا آپ جھوٹ بولیں گے، جتنی گنڈا گردی کریں گے، جتنی ہیٹ سپیچ کریں گے، اس کا جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کی عوام جو آپ کی اصلیت جان چکی ہے، ان کو مزید اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو اس بات سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دھمکیاں دینا، یہ اعلانات کرنا، واضح طور پر نہ آپ کو کسی نے روکا ہے. یہ اعلانات اس قسم کے، گفتگو گفتار اس قسم کی، ان کو نہ کسی نے جلسہ کرنے سے روکا ہے، بلکہ متبادل بتایا کہ آپ یہاں کر لیں جلسہ. لیکن کیونکہ ایک وبا کریٹ، ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے، ایک ایسی فضا کریٹ کرنی ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہم ان کو روک رہے ہیں، ایسی نہ کوئی بات ہوئی، نہ اس سلسلہ ہوا. یہ آپ کے سامنے میں نے وہ تمام تفصیلات بھی رکھ دی ہیں، جو کانٹیکس تھا، اور جس طرح عبادت گاہ جو تھی، جو گرجا گھر کی اور جو چرچ کے احاطے میں آتا تھا، جہاں مسیحی برادری کے جو احتجاج کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو، اور پھر اس کے بعد ابھی پریس ٹاک کی. اتنے جھوٹے ہیں کہ اس پریس ٹاک کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور صرف اس لیے کہ جو وجہ تھی وہ مسیحی برادری کا احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے، بجائے اس پہ کہ آپ ان کے حقوق کا احترام کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کی بات سنتے کہ یہ ان کی چرچ ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں دی جا سکتی، اور وہاں بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کو مزید انتشار پھیلانے کی اور انسٹیگیٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر تسلیم کر رہے ہیں. اور جگہ چینج کرنا، جو اپنا جلسہ چینج کرنے کی جگہ بنائی ہے، وہ انہی وجوہات کی وجہ سے بنائی ہے. کبھی رانا ثناء اللہ، کبھی پنجاب حکومت، کبھی مطلب اس قسم کی باتیں. کوئی لینا دینا نہ پنجاب حکومت کا اس سے نہیں تھا، نہ ہاں رانا ثناء اللہ کا لینا دینا اس بات سے ضرور ہے کہ جب آپ خونی مارچ کی کال دیں گے تو یہ رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے
بطور وزیر داخلہ کہ وہ پاکستان کی عوام کو اس خونی مارچ کے اعلان سے کس طرح بچا سکتے ہیں. اس میں نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ خونی مارچ کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. جو خود اعلان عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان خونی مارچ کا کر چکے ہیں. یہ ذمہ داری رانا ثناء اللہ کی ہے اور پاکستان کی عوام یہ تسلی رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت ان کو اس خونی مارچ سے بچانا جانتی بھی ہے, صلاحیت بھی رکھتی ہے, اور ایسا خونی مارچ پاکستان میں کوئی کرنے کا حق نہیں رکھتا قانونی طور پر. دوسری بات جو میں نے امپورٹنٹ کرنی تھی کہ ہمیں تو دھمکی دیں, کیونکہ ہم تو 4 سال سزائے موت کی چکیوں سے گزر کے آئے ہیں. اس کے بعد تو صرف پھانسی بچی ہے, اور وہ سزائے موت کی چکیوں جن کیسز کا آج آپ کھڑے ہو کر روز ذکر کرتے ہیں, میں نوجوانوں کو یہ بات, جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ, میں ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص. یہ ایک نالائق شخص ہے جس نے نوجوانوں سے 60 لاکھ نوجوانوں سے 4 سال میں ان کی نوکریاں چھینی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بول کے ہر ادارے کو نقصان پہنچایا. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عوام کی معاشی تباہی کی, بے روزگاری دی, بھوک دی, افلاس دی. آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے, 4 ہفتے کی سوال پوچھ رہا ہے. میں بتاتی ہوں مہنگائی کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سوال کا جواب دینا ہے, سوال پوچھنا نہیں ہے. 4 سال آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اگر آج ڈالر جس قیمت کے اوپر ہے تو آپ جس وقت اقتدار چھوڑ کر گئے اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. آپ نے ان فنڈڈ سبسڈی پیٹرول کی دی, سستا کیا غیر قانونی طور پہ, نہ ای سی سی کا اپروول نہ کابینہ کا اپروول. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, میں ہار رہا ہوں, مجھے اپنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں, جس وقت آپ نے سازش کا کاغذ لہرایا اسی وقت آپ نے یہ غیر قانونی سبسڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. آج پیٹرول کی قیمت جس نہج پر ہے, آج ڈالر جس نہج پر ہے, آج ملک کی ترقی کی شرح جس نہج پر ہے, آج مہنگائی کی شرح جس نہج پر ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. 4 سال حکومت کی ہے. جو IMF کا آج معاہدہ پاکستان بطور ملک, جس کے اوپر پاکستان اس وقت جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان اینڈ IMF ہے, اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں. آج جس وقت نواز شریف صاحب ڈالر کی تم گردان کر رہے ہو, عمران خان صاحب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, جس وقت نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو جس وقت اقامہ کے اوپر نکالا, کرپشن کے اوپر نہیں, اس وقت ڈالر کی قیمت 105 تھی. جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی 118 پر تھی. جس وقت آپ کی حکومت ختم ہوئی اس وقت ڈالر کی پرائس 189 روپیز تھی. اور اس کے بعد جو مہنگائی کی شرح, جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی, عمران خان صاحب اس وقت مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 3.9% تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے عمران خان صاحب اس وقت 13% مہنگائی کی شرح. آپ نے کہا تھا میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے نہیں آیا. ڈالر کی قیمت جب بڑھتی تھی تو آپ کہتے تھے میں نے ٹی وی سے پتا چلا کہ مجھے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. آج مہنگائی جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ 2.3%, ملک کی کم ترین مہنگائی کی سطح نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھی. جس وقت آپ اقتدار چھوڑ کر گئے, جس وقت سٹیج پہ کھڑے ہو کر آج آپ روز سوال کرتے ہیں 4 ہفتوں کا, تو 4 سال میں 2.3% مہنگائی کی شرح 15% پہ آپ کے 4 سالوں میں تھی. آپ جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم تو کریں. یہ جتنا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حکومت پاکستان کا ڈیٹا ہے, یہ سرکاری ڈیٹا ہے, یہ آپ کا سرکاری اعمال نامہ ہے جو 4 سال آپ ملک کی معیشت کے ساتھ کر کے گئے, اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والی ہے تو بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے, آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کولیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی اس ملک میں پاکستان کی عوام 4 سال آلریڈی جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, آپ نے بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے, جو آپ نے ایک صرف جواب دے دیں. آٹا 35 روپے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دور میں تھا جن سے آپ سوال کر رہے ہیں.
آٹا 90 روپے پہ سمگل ہو کر دوسرے ممالک میں پھر امپورٹ ہو کر پاکستان آیا، 90 روپے ہوئی۔ چینی کی قیمت 5 سال 52 روپے پہ ہمارے دور میں تھی، 120 روپے پہ عورتیں 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھے لگا کے رمضان بازار میں آپ کے دور میں 1 کلو چینی خریدتی رہی۔ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی، آٹا چینی ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں پیداوار میں تاریخی اضافہ، آپ جھوٹ بولتے ہوئے تو کوئی احساس کریں کہ یہ سارا ڈیٹا اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آپ نے چینی کو ایکسپورٹ کرایا، قلت کروائی، مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری، چینی کو امپورٹ کرایا، 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی آپ کے دور میں گئی ہے عمران خان صاحب۔ 4 ہفتے کا آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ آٹا 35 روپے کا، آج 2018 میں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج چینی اور آٹا جب یہ چھوڑ کر گئے ہیں، امپورٹ ہو رہا ہے، اور جو چینی آٹا ایکسپورٹ ہوتا تھا کر کے اس کے بعد اس کو قلت کر کے پھر امپورٹ بھی کرتے تھے، یہ اتنے بڑے کارٹلز اور مافیاز تھے۔ آج پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے؟ یہ اعمال نامے آپ کے ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد قرضے کی بات کل کر رہے تھے کہ پچھلے ادوار میں ان لوگوں نے قرضے بڑھا دیے۔ پاکستان کی تاریخ میں جب 1947، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، 1947 سے 2018 تک جو قرضہ تھا وہ 25,000 بلین کا تھا۔ یہ سرکاری ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ تمام چیزیں ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد 1947 اور 2018 بلین جو انکریز 3.5 سال میں، ابھی 3 مہینے کا ڈیٹا آنا ہے، 3.5 سال میں جو انکریز ہوئی، دسمبر 2021 تک کی میں بات کر رہی ہوں، آج ہم مئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ایڈ نہیں ہوا۔ یہ جو قرضوں کا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول 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 بول، صبح دوپہر شام ایک شخص کا کام صرف جھوٹ بولنا، اور اس وقت 43,000 بلین قرضہ پہنچ گیا 3.5 سال میں۔ یہ ابھی یہ مئی کے مہینے تک، جنوری سے مئی کا مہینہ بھی باقی ہے، وہ ڈیٹا بھی آنا ہے۔ ٹوٹل انکریز 18,000 بلین کا 3.5 سال میں ہوا، جو ملک کی تاریخ میں سب سے تیز ترین اور زیادہ لیا ہوا قرضہ ہے، اور قرضے تمام ممالک لیتے ہیں۔ اگر 23,000 بلین پر قرضہ تھا تو جو 2013 سے 2018 تک کا قرضہ نہیں تھا، یہ 1947 سے 2013 تک کا قرضہ، میں نے 2018 تک کا میں نے آپ کو قرضہ بتایا ہے۔ اور اس وقت ملک کے اندر جو ترقی کے منصوبے تھے، اگر آپ ان کو گننا شروع کر دیں، جن پر آج تک جب تک ان نالائکوں اور نااہلوں اور جھوٹوں اور کرپٹ ٹولے کی حکومت تھی، ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگاتے رہے۔ وہ منصوبے جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے شروع کیے، جو پنجاب میں شہباز شریف نے شروع کیے، یہ جھوٹے لوگ ان پر تختیاں لگاتے رہے۔ آج 2018 سے لے کر 2022 تک ایک اینٹ نہیں لگائی۔ 9 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے، ایک ہسپتال کا نام نہیں بتا سکتے، یہاں تک کہ وفاق کے اندر کینسر ہاسپٹل کی تعمیر اور کینسر ہاسپٹل کی کارروائی ختم کر دی۔ دوائیاں 500% مہنگی ہو گئیں۔ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ روز کھڑے ہو کر قرضوں پر، مہنگائی پر دوسروں سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا اصلیت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ ڈالر کی پرائس میں نے آپ کو بتا دی۔ جو گھی ہے، کھانے پکانے کا گھی، آلو ٹماٹر کا پیاز، جو شخص کہتا تھا کہ میں ریٹ یہاں ٹھیک کرنے نہیں آیا، میں مہنگائی کم کرنے نہیں آیا، جس نے فوڈ کی انفلیشن 15 سے 16% پر پہنچا دی، جو 2.6% تھی ہمارے دور میں، جن سے سوال کر رہا ہے، وہ گھی کی قیمت 140 روپے سے 600 روپے تک گھی جو ہے وہ بکا ہے۔ 550 روپے تک گھی ہے جب یہ یہاں سے گئے ہیں۔ یہ دوسروں پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوائی کی قیمت میں نے آپ کو بتائی، 500% دوائی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ معیشت کو تباہ و برباد کرنے والا کل کہتا ہے کہ ان سے بہتر تھا کہ ملک پر ایٹم بم گرا دیتے، یہ دھمکی دے رہا ہے۔
اس ملک کو جس نے اپنی خودداری کے لیے، اپنی قومی سلامتی کے لیے، جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے قربانیاں دیں، وہ کل دھمکی جو ابھی ایک مہینے تک، 4 ہفتے پہلے تک اس ملک کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص تھا، وہ یہ دھمکی دے رہا ہے۔ اس سے پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سازش کی بات کرتا ہے تو سازش اس کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے خلاف کی جا رہی تھی۔ اور ایک اور بات، جو بجلی تھی، مہنگائی کے اندر بات کل کر رہے تھے موصوف، جو بجلی تھی وہ 11 روپے یونٹ تھی مسلم لیگ نون 2018 کے وقت، اور 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھائی، عوام تک پہنچا کر دکھائی، لوڈ شیڈنگ صفر کر کے دکھائی۔ اور آج جو شخص بات کر رہا ہے، جب حکومت چھوڑ کے گیا تو 24 روپے یونٹ بجلی، 1 میگا واٹ کی ایڈیشنل پیداوار نہیں، 10,500 کی بجلی پیدا کی ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی، جو 7,500 میگا واٹ تھی وہ ایندھن اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے، اور 5,500 میگا واٹ جو پروجیکٹس اور پلانٹس اور یونٹس مرمت کرنے پڑتے ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے، اور اس کے باوجود بجلی ملتی نہیں، اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، 11 روپے سے 24 روپے فی یونٹ۔ عمران خان صاحب، آپ نے بجلی کی پاکستان کی عوام کے لیے۔ اس کے بعد گیس 600 روپے سے 2400 روپے عمران خان صاحب آپ نے کی۔ یہ آپ کے اعمال نامے ہیں جو پاکستان کی عوام، اس کے بعد کہتے ہیں پیداوار بہت تاریخی ہوئی، جو میں نے آپ کو آٹا چینی کی ایکسپورٹ کی بات بتائی، اس کے بعد ڈی اے پی کی بوری جو کسانوں کے لیے مہنگی تو ایک طرف ہوئی، 2400 روپے سے 10,000 روپے ہوئی۔ اس کے علاوہ